اللہ پاک کے سال میں 12 مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہی ہیں. مختلف لینگویجز میں اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں وہ 12. اور رمضان کی شان یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں اللہ پاک نے نام لے کر صرف ماہ رمضان کا تعارف اپنے قرآن میں کروایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو تعارف کروایا وہ بھی کس طرح کروایا؟ فرمایا یہ جو رمضان ہے یہ وہ مہینہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رمضان ایک مہینہ ہے، نا، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. اچھا، اب قرآن کا تعارف کروایا کہ کون سا قرآن نازل کیا گیا؟ فرمایا یہ وہ قرآن ہے، عام کتاب نہیں ہے، ہدی للناس، جو تمام کائنات انسانی کے لیے ہدایت ہے. یہ جو قرآن ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ہدایت ہے. اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، تو جو سائنسی علوم جو آیات سائنسی علوم پر مشتمل ہیں وہ اس کے لیے ہدایت ہے. کوئی میڈیکل فیلڈ کا ہے تو جو میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ اس کے لیے ہدایت ہیں. کچھ ہدایت ایسی ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ انسان کو 40 سال کا ہوتا ہے تو پتہ لگتی ہیں، 40 سنتاً. وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر کیا کیا احسان کرتے رہے ہیں. پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. تو ہدایت جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے قرآن پاک میں ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ پاک نے مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا، اور وہ ایسی بات ہے کہ جس کو انسان کو اپنی ہر عمر میں، چاہے وہ 20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے، اس کو توجہ دلائی کہ وہ انسان جب زمین پہ چلا کرے، اپنی زندگی گزارے، تو ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے. وہ جو بات ہے بس اس کو میں بیان کر کے اپنی بات کا اختتام کر دوں گا. اس میں سے ایک حصہ ہم نے، ایک اینگل جس کو اللہ پاک نے سمجھایا، وہ ہم نے آج 21ویں پارے میں، آج منزل میں بھی پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. فرمایا کہ ہم نے انسان تو سوچا کر اس چیز کو اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ، یہ وہ خدا ہے، تیرا خدا ہے جس نے تجھے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. تو پیدا ہوا تھا تو بچہ تھا، تجھے محتاجی تھی، تو کمزور تھا، تجھے کسی کی محتاجی تھی، تجھے اٹھا کے رکھے، تجھے پیشاب کروائے. تیرا نظام بنانے کے لیے، تیری خوراک کے لیے ہم نے تیری ماں کا نظام رکھا کہ تیری پیدائش کے بعد اس کے سینے میں ہم نے دودھ بھر دیا. یہ سب تیرا ہم نے خیال رکھا، لیکن یاد رکھ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو کمزور تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم نے تجھے جوانی کی صورت میں توانائی عطا کر دی. ثم من بعد قوة ضعفا، پھر ہم نے اس توانائی، اس جوانی کے بعد پھر تجھے کمزوری کی طرف لے گئے. تو ابھی نہیں بھی گیا لیکن تو اپنے بڑوں کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے والدین کو دیکھتا ہے، وہ اسی طرح ڈھل رہے ہیں دوبارہ اسی کمزوری کی طرف. وشیبا، اور پھر حتیٰ کہ ہم بڑھاپا دے دیتے ہیں. اس کو سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس انداز میں بیان فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. فرمایا کہ جب ہم کسی کو طویل عمر دیتے ہیں تو نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم اس کی طبیعت میں، اس کی قوت میں، اس کو ہم اس کے بچپن کی طرف اور اسی کمزوری کی طرف لٹا دیتے ہیں. اور اس کو سورہ حج میں اس انداز میں بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے خلقکم من تراب
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تجھے تیری جو کیمیائی تخلیق وہ ہم نے مٹی سے کی ہے. یعنی آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، اور جو انسان ہے جو ہم ہیں ہماری بھی مٹی سے ہوئی. آدم علیہ السلام کی تو مٹی سے ہوئی، سب کے علم میں ہے. ہماری مٹی کیسے ہوئی؟ ایک تو یہ کہ ہماری اصل آدم علیہ السلام ہے تو وہ مٹی سے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نطفہ جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے، جس سے اللہ پاک اس کو تخلیق کرتا ہے، جو وجہ بنتی ہے، وہ نطفے کی جو بنیاد ہے، جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ خوراک مٹی سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی جانور کا، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، اس بکرے کا جو گوشت پلا بڑا ہوتا ہے وہ بکرے نے اسی زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھا کے بنایا ہوتا ہے، تو آخر میں پہنچتی وہ اسی مٹی میں ہے. اسی مٹی سے وہ گوشت بنتا ہے، اسی مٹی سے ہم پھل وغیرہ یا سبزیاں کھاتے ہیں، وہ مٹی سے اگی ہوئی، اسی سے وہ ہمارے اندر وہ جو نطفہ ہے یا سپرم ہے وہ سارا بنتا ہے. اور فرمایا کہ تمہاری کیمیاوی تخلیق ہم نے مٹی سے کی، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری حیاتیاتی تخلیق کی ابتدا ہم نے نطفے سے کی. پھر آگے فرمایا اللہ پاک گنوا ہے مراحل ہمیں، وہ مراحل جو بطن مادر میں، جو ماں کے پیٹ میں، اس کے یوٹرس میں جو پروسیس ہوتا ہے، وہ تو سائنس تو آج بتا رہی ہے نا آپ کو کہ یہ مراحل ہوتے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے. ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، اس کے بعد پھر رحم مادر میں تمہاری شیپ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہینگنگ میس ہوتا ہے، وہ ایک معلق وجود کی طرح ایک شیپ ہو جاتی ہے. ثم من مدغۃ، اس کے بعد پھر مدغہ بنتا ہے. مدغہ کہتے ہیں چیوڈ لم آف فلیش. بوٹی ہوتی ہے نا، بوٹی اگر آپ اس کو چبائیں دانتوں میں تو اس کے بعد جو اس کی صورت بنتی ہے چبائی ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں مدغہ. تو آج اب تصویریں دیکھیں تو علقہ کے بعد، ہینگنگ میس کے بعد جو اگلی سٹیج بنتی ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی بوٹی ہے جس نے کسی نے چبائی ہوئی ہے. اچھا، آگے پھر سارا اللہ پاک پروسیس بیان کر کے پھر آگے جہاں سے میں آپ کو وہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا ثم نخرجکم طفلا، فرمایا کہ پھر اللہ پاک تمہیں دنیا کے اندر ایک بچے کی صورت میں لے کر آتا ہے. پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں لے کر آتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں اس وجہ سے تاکہ تم اپنی بلوغت کو پہنچ جاؤ. ثم لتبلغوا اشدکم، تم اپنے جوبن پر پہنچ جاؤ. اور پھر یہ بات وَمِنْكُمْ، جو میں نے کہا نا کہ ضروری نہیں کہ 50 سال ہوں 80 سال ہوں تو یہ بات ہمیں پتہ ہو. یہ 80 سال میں زمین پر آپ چل رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں. کیا فرمایا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے ایسے بھی ہوں گے، یاد رکھنا ہر کوئی 80 سال تک نہیں پہنچے گا، ہر کوئی بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا. ضروری نہیں ہر کوئی 60 سال کی عمر میں پہنچے تو اس کے بعد اس کو موت آئے، یا 50 سال یا 40 سال نہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی ہم اس کی جان لے لیا کریں گے، ہم اس کو فوت کر دیا کریں گے. مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. ہاں، تم میں سے پھر ایسے بھی ہیں، یاد رکھنا کہ پھر ہم کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم پھر ادھیڑ عمر تک، نکارہ عمر تک دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، وہ بڑھاپے کی طرف. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ شخص نظارہ کر لے کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب وہ کچھ نہیں جانتا. آپ دیکھتے ہیں نا جب بوڑھے ہوتے ہیں ہم تو پھر یاداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک جو ہے یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کو اس زمین پر چلتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس کو بالکل مختصر انداز میں اللہ نے یوں بیان فرما دیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. انسان جب تو زمین پر چلتا ہے تو اکڑ کے نہ چل، کسی گمان میں نہ چل کہ میں نے بڑھاپے تک پہنچنا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. نہیں، منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے تجھے پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم نے تجھے لوٹانا ہے جس پہ تو چل رہا ہے آج، اور کسی ٹائم بھی لوٹ سکتا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے پھر قیامت والے دن تجھے ہم دوبارہ اٹھائیں گے بھی. تو یہ جو
پیغام ہے اللہ پاک کے قرآن میں جو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر طبقے کے لیے، ہر عمر والے کے لیے ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس کا خلاصہ آپ کہیں اگر میں 2 جملوں میں، تو وہ اللہ پاک نے سورہ عصر میں بیان فرما دیا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ پاک جب کوئی چیز، کوئی مضمون بیان کرتا ہے نا، قسم کے بعد کوئی جملہ بیان کرتا ہے تو اس سے پہلے جو قسم کھائی ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے اس جملے کے ساتھ، ایسے ہی نہیں کھا لیتا. تو زمانے کی قسم کھا کے آپ کو سمجھایا، بتایا کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. تو زمانے کا کیا تعلق انسان کی خسارے کے ساتھ؟ وہ تعلق یہ ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، اسی طرح زمانے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے. اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے، انسان زمانے کو دیکھ، وقت کو دیکھ، وہ چلتا جا رہا ہے، اس نے نہیں رکنا. لیکن تو ایک ہی جگہ پر، کسی کے ساتھ تیری اگر لڑائی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اگنور کر کے آگے چل، تو اپنی زندگی کا جو مختصر زندگی ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہے کب ختم ہو جائے، تو اپنے دن، اپنے مہینے اسی شخص کے بغض، عداوت میں اپنے دل کو میلا کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتا ہے. تو اگنور کر، تو معاف کر، تو آگے چل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی نا، واقع افک جو قرآن میں بیان ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کی کفالت کرتے تھے. اس کا رہنا، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کی کفالت کرتے تھے. تو منافقین نے جب یہ پروپیگنڈا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو وہ جو شخص تھا جس کی کفالت ابو بکر صدیق کرتے تھے، اور عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو ان کو بڑا غصہ ہے اور انہوں نے قسم کھا لی. انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد اس کی کفالت نہیں کروں گا. بنتا تھا، بیٹی کی بات ہے، تو وہ منافقین کے پروپیگنڈا میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. تو جب برات آ گئی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات دے دی، بات ختم ہو گئی، کلیئر ہو گئی. تو اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی ایڈریس کیا، اس کو بھی قرآن میں بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی طرف توجہ کر کے ان کو کہا، فرمایا کہ اللہ پاک نے جن کو وسعت عطا کی ہے نا، جن کو سخاوت عطا کی ہے، دل کی سخاوت، پیسے کی، فرمایا کہ ان کو چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کیا کریں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آپ انداز دیکھیں اللہ پاک کا کیسے سمجھا رہے ہمیں. جی تو فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ انسان تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، چلتی جا رہی ہے، زمانے سے کچھ سیکھ لے، کچھ زمانے سے سیکھ لے، وہ رکتا نہیں ہے، وقت رکتا نہیں ہے. میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ بس میری گفتگو، یہ جملہ ختم ہوا، اب یہ حال نہیں ہے، یہ ماضی ہو گیا. حال بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، حال وہی ہے، یہ ابھی جو بات کر رہا ہوں اور جو جملے میرے منہ سے نکل رہے ہیں یہ حال ہے. اس کے بعد کا مستقبل ہے اور جو گزر گیا وہ سب ماضی ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ماضی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے تو آپ خسارے میں ہیں. اگر آپ کا ماضی اچھا تھا اور اب بگڑ گئے ہیں آپ، اور اب حال آپ کا اچھا نہیں ہے، پریزنٹ آپ کا اچھا نہیں ہے، تو آپ خسارے میں ہیں. آپ ماضی آپ کا اچھا نہیں تھا لیکن اب آپ اچھے ہو گئے ہیں، آپ خسارے میں نہیں، آپ اچھے ہو گئے. اور اگر آپ کا ماضی بھی اچھا نہیں تھا اور آپ کا حال بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو فکر ہو گئی ہے مستقبل کی آج گفتگو سننے کے بعد، اللہ کا پیغام سننے کے بعد، تو اپنا حال اچھا کر لیں. اللہ پاک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ آپ کی ساری جو گناہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم اس کا شکر بجا لاتے رہو اور اس پر ایمان لا کے رکھو. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدر کرنے والا ہے. تم اس کی طرف آ کے تو دیکھو، تم ایک قدم چلو وہ 10 قدم آئے گا،
وہ رمضان آپ کو دے دیتا ہے، چلو پچھلی سارے معاف کر دوں گا. تم کہتے ہو کہ اللہ یار تو نے شیطان کیوں بنا دیا ہے، ٹھیک ہے اگر جنت ہی دینی تھی، وہ گمراہ کرتا ہے. فرمایا اچھا شیطانوں کو بھی بند کر لیتا ہوں، چلو آجو رمضان دیتا ہوں، آجو محنت کر لو، سارے معاف کر دوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ فرمایا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ. فرمایا کہ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان پایا بھی اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. جو سنا ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.